تو دوستوں، جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کافی صدمہ پہنچا اور انہوں نے حابیل کی یاد میں کئی دن تک کھانا نہ کھایا اور اپنا سونا بھی ترک کر دیا۔ حابیل چونکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا اور اپنے بھائی کی نسبت زیادہ نیک، صالح اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا فرمانبردار تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام حابیل کو اپنا جانشین سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حابیل ان کے بعد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا۔ حابیل چونکہ قابیل کی نسبت زیادہ خوبصورت تھا اور جس وقت اس کو قابیل نے قتل کیا اس وقت حابیل کی عمر شادی کی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے بعد تیرا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کے معنی تحفہ کے ہیں۔ ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ شیس کا مطلب تحفہ ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو حابیل کے قتل کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا گیا تھا۔ اور جس وقت حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی، اور حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت میں حضرت آدم کی مشابہت رکھتے تھے اور اپنے تمام باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور صالح تھے، اور وہی بعد میں حضرت آدم کے جانشین بھی بنے اور نبی بھی۔ حضرت شیس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے لیکن باقاعدہ نام کے ساتھ نہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام ان نبیوں میں سے تھے جو کہ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 تومار اور 4 کتابیں نازل کی، ان میں سے 50 تومار حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا، اور شیس علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی اور ایک اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھنا اور استعمال کرنا سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، تم جس سے بھی شادی کرنا اس سے ہوشیار رہنا، اور کہا کہ ایک نیک بیوی تلاش کرنا تاکہ تمہاری اولاد صالحہ ہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو الوداع کہہ کر اس دنیا سے کوچ فرما گئے، لیکن انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور دوسروں کو تلقین کی کہ وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیروی کریں، اور حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہے کیونکہ وہ کافر تھے اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کا ساتھ چھوڑ کر اپنے خاندان سے دور یمن کی وادی عدن میں چلا گیا تھا اور اس نے وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں خوبصورت تھیں، جبکہ اہل شیس کے مرد خوبصورت اور عورتیں خوبصورت نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے اپنے نشانے پر قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا کیونکہ وہ ان کو گناہ میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام کیا۔ ابلیس نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے بانسری جیسی چیز پھونکنا شروع کی جس سے ایک انوکھی آواز پیدا ہوئی اور سب حیران ہو کر باہر آ گئے کیونکہ ایسی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا۔ لوگ ان آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار تھیں۔ قابیل کے لوگ جو کہ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں تھے، یہ رات گئے تک جاگتے، دعوتیں اڑاتے اور رات گئے تک رقص اور موسیقی کی محفلیں سجتیں، اور یہ دور آلات موسیقی کا آغاز تھا جس سے وہ اللہ کے قانون کو بھول گئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام میں حقوق اور برائیوں کے بارے میں بتاتے ہی رہے، لیکن ان کے بہت سے لوگوں نے ان سے سوال شروع کر دیے کہ وہ اپنے ہمزادوں سے کیوں نہیں مل سکتے۔ اہل شیس کے کچھ مرد راتوں کو چھپ چھپ کر اہل قابیل کے پاس جانے لگے، اور اہل قابیل کی عورتیں چونکہ خوبصورت تھیں اور اہل شیس
کہ مرد خوبصورت تھے اور وہ خوبصورت عورتیں ان خوبصورت مردوں کو اپنی خوبصورتی دکھا کر اپنے جال میں پھنسا لیا کرتیں، اور اہل شیش شیطان کے چکر میں پھنس گئے اور ان مردوں اور عورتوں کا اختلاط زنا میں ہوا، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ موسیقی اور زنا ہوا اور لوگ نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ جاہل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کامل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔